اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عقیدہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ عقیدے کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ عقیدے پہ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر بات یہ کی جاتی ہے کہ جی توحید، رسالت، لیکن توحید میں کیا، رسالت میں کیا، اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے۔ اوپر سے مسئلہ ابھی ایک اور جو آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ چونکہ تفرقہ امت میں بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ چیزیں جن کا تعلق تفرقے کے ساتھ نہیں ہے ان کو بھی تفرقہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑنا، لیکن بہرحال ہم تفرق میں پڑ چکے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ایسا ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی تھی۔ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہود تھے ان میں 71 فرقے، عیسائیوں میں 72 فرقے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں 73 فرقے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ 73 فرقے بہت پہلے بن چکے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 73 فرقوں کو نام کے ساتھ، ان کے عقائد کے ساتھ درج کیا ہے۔ اگر کسی کو اس پہ بات کرنا ہو، سمجھنا ہو، پڑھنا ہو تو ان کی کتاب پڑھ سکتا ہے، اس کے اچھے کچھ اردو ترجمے موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فقہی مکاتب فکر ہیں، یا اسی طرح عقیدے میں بھی کچھ مکاتب فکر ہیں جن کو ہم تفرقہ نہیں سمجھتے، جن کو ہم صرف فروعات کا فرق سمجھتے ہیں، ان کو بھی آج ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی فرقے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام عبد الرزاق، اسی طرح اور بھی کئی ہیں، تبری، امام تبری، بہت سے ایسے ائمہ ہیں جن کے فقہ کے اندر اختلاف رائے ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اختلاف رائے موجود ہے، اور اس اختلاف رائے کے مطابق ہر ایک کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس کے مطابق اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ اور ہمیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حنفی، یہ مالکی، یہ شافعی، یہ حنبلی، یہ سب فرقے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ بالکل بھی فرقے نہیں ہیں۔ آپ اکثر اوقات مختلف علماء کے بیانات انٹرنیٹ پہ، ٹیلی ویژن پہ، یا کبھی کبھی سامنے بیٹھ کر بھی سنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حنفی فقہ کے مطابق چلنے والوں کو احناف کہا جاتا ہے، اسی طرح شافعی فقہ کے مطابق چلنے والوں کو شوافع کہا جاتا ہے، حنبلی فقہ کے مطابق چلنے والے کو حنابلہ کہا جاتا ہے، اور مالکی فقہ کے مطابق چلنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ زیادہ آپ کو حنفی فقہ یعنی احناف ملیں گے، لیکن جنوبی ہندوستان میں بہت زیادہ شوافع ملیں گے ہم کو۔ اسی طریقے سے عرب میں آپ چلے جائیں تو مصر میں آپ کو بہت زیادہ مالکی اور بہت زیادہ شوافع ملیں گے آپ کو، اور اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں جو مشرق وسطی مڈل ایسٹ سائڈ ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ حنابلہ ملیں گے۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ آپ کے یہاں پہ جو احناف علماء ہیں وہ اکثر اوقات اپنے بیانات میں امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، جلال الدین سیوطی کا، تبری کا، ان سب لوگوں کے نام لیتے ہیں، ان سب کے ناموں کے ساتھ امام بھی کہتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی لگاتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی سمجھدار ہو اور اپنے ذہن کو تعصب کا چشمہ اتار کر استعمال کرے تو وہ یہ سب سے پہلا سوال اس کے دل میں جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ یہ کیسے فرقے ہیں کہ ان فرقوں کو بنانے والوں کو امام بھی کہا جا رہا ہے اور رحمت اللہ علیہ بھی کہا جا رہا ہے، اور کہہ بھی وہ رہے ہیں جو اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے۔ فرقوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو فرقے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکاتب فکر جو ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، یہ ان کے فروعی اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پر فرقہ بندی کی بات کرنا انتہائی ظلم کی بات ہے اور انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ اب اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک طریقے سے کیوں نہیں چل سکتے، فلاں طریقے سے کیوں نہیں چل سکتے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو اگر آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان مکاتب فکر کے اصول دیکھنے پڑیں گے، پڑھنے پڑیں گے، سمجھنے پڑیں گے۔ اگر آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بات کریں۔ آپ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ تو تقلید کرتا ہے، اور ہم جو ہیں ہم تو قرآن و حدیث کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، وہ بھی گمراہی میں ہیں ہم سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی گمراہی میں ہیں۔ مثلا احناف اکثر کہے، آپ نے سنا ہوگا علماء بھی کہتے ہیں کہ جی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں آپ پڑھیں اصول کو اور معاملات کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید حنفی نہیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے حنفی کہلاتے ہیں۔ بے تحاشا احناف میں ایسے فیصلے ہیں جو آج رائج ہیں، جو امام ابو حنیفہ نے نہیں کیے ہوئے بلکہ ان کے کیے فیصلوں کے بالکل خلاف ہیں۔ بے تحاشا ایسے فیصلے ہیں۔ امام، اگر آپ تقلید کو اسی معنوں میں لیں جس معنوں میں ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فقہ حنفیہ میں کچھ فیصلے امام ابو حنیفہ کے مطابق ہیں، کچھ امام ابو یوسف کے مطابق ہیں، کچھ امام محمد کے مطابق ہیں، کچھ امام ظفر کے مطابق ہیں۔ اس کے علاوہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بے تحاشا فتوے ایسے دیے ہیں جو کہ پچھلے ائمہ کی جو بھی فیصلے تھے ان سے ٹکراتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف بحث برائے بحث کی وجہ سے شاید پھیل گئی ہے۔ ہاں، اصول انہوں نے کچھ مرتب کیے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ پختہ ہوتے چلے گئے اور چلے جا رہے ہیں، جس کے مطابق فیصلے وقت کے مطابق، دور کے مطابق، حالات کے مطابق بدلتے رہے ہیں اور آج بھی بدل رہے ہیں۔
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پہلے باقاعدہ فتاوی کی صورت میں ہمارے پاس موجود تھیں، جن کو آج فتاوی ہی کی صورت میں رد بھی کیا جاتا ہے۔ حنفی پھر بھی حنفی رہتے ہیں، شافعی پھر بھی شافعی رہتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کو اصول آپس میں ملانے نہیں چاہیے۔ اب اس میں جو ایک سوال ہے کہ جناب سیدھا سیدھا حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اگر آپ صحیح معنوں میں تو دیکھیں تو یہ جو فیصلے ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے حدیث نہ ہو۔ ہاں، اگر ایک معاملے میں ایک سیدھا سا سوال ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ کیوں چلیں اور فلاں پہ کیوں چلیں، کسی بھی صحیح حدیث پہ عمل کر لیں، ہمارا سوال سیدھا سا یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی امام بخاری نے اس کو کہا ہے صحیح، اس کا مطلب آپ نے امام بخاری کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے اس لیے ہم بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے امام بخاری کو اعتماد میں رکھا، ان کے اعتماد پہ چلے، تو اسی طریقے سے پھر کسی نے کسی اور پہ اعتماد کیا، کسی نے کسی اور پر اعتماد کیا، پھر اس میں کس بات کا اختلاف ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بڑی صاف سی بات، فرض کریں کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ احادیث ہیں اور وہ احادیث ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ ہمیں ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب کسی بھی دونوں صحیح ہیں، ہم کسی پہ بھی عمل کر لیں۔ ہمارے نزدیک یہی تو اصل گمراہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو علوم الحدیث کا نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کو جانچا کیسے جا سکتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ دونوں احادیث صحیح تو ہیں لیکن کون سی زیادہ مضبوط ہے کون سی کم مضبوط ہے، آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کس حدیث کو استعمال کریں گے اور کس حدیث کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ہے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی ناسخ اور منسوخ ہے۔ ایک عمل پہلے ہوا، بعد میں عمل نہیں ہوا، یا پہلے نہیں ہوا لیکن بعد میں ہوا، پہلے منع کیا گیا بعد میں اجازت دے دی گئی، یا پہلے اجازت دی گئی بعد میں منع کر دیا گیا، احادیث دونوں صحیح ہیں۔ اب ناسخ و منسوخ کا علم ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ جیسے مثال ایک ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر سجدہ سہو۔ اب ایک حدیث ایسی موجود ہے جس کے مطابق دونوں سلام پھیر دینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نشاندہی کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں ایک اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا اور نماز مکمل کر دی۔ اس دوران میں دونوں سلام بھی ہو چکے تھے مگر اور بات بھی ہوئی۔ اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا ایک موقع پر شروع میں ہوا لیکن اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو براہ راست قرآن مجید کے ساتھ ٹکرا جائے لیکن اس کی صحت بالکل صحیح ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ اب یہ سارے فیصلے تو وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن مجید پر بھی مکمل عبور حاصل ہو، احادیث مبارکہ کے معاملے میں بھی مکمل عبور حاصل ہو، جس کو قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، جس کو حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ کس محدث کی حدیث کو کس محدث کی حدیث پر فوقیت دینی ہے، تبھی وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو لیا جائے گا یا اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اب ایسے میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتا اور کوئی مغالطہ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی اشکال ہے، آپ کیا کریں گے؟ کسی صاحب علم کے پاس جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ علاقے میں کوئی بہت اچھے پڑھے لکھے سمجھدار اور قابل مفتی ہوں، آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے مفتی صاحب یہ ایک معاملہ ہے، اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ مفتی صاحب جو ہے اس پہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ اس پہ اعتماد کریں گے۔
تو آپ نے اعتماد کس پہ کیا؟ آپ نے اس شخص پہ کیا اعتماد جو صاحب علم ہے. اور آج اچانک بچہ جو ہے وہ مجتہد بن گیا ہے، قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، حدیث کی اقسام کا پتہ نہیں. مثلا آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں، اقامت آپ کہتے ہیں نماز سے پہلے. اقامت میں 3 روایات پائی جاتی ہیں. ایک روایت ہے کہ تمام کلمات کو ایک دفعہ کہا جائے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے. ایک روایت پائی جاتی ہے کہ سب کچھ ایک دفعہ پڑھا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اور ایک روایت ہے کہ سب کچھ 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اب نکتہ یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ ایک والا لینا ہے، یا سب کچھ ایک اور ایک وہ کلمہ 2 دفعہ، یا سب کچھ 2 دفعہ والا لینا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ان کی صحت کو کیسے جانچنا ہے، کون زیادہ مضبوط ہے، کون کمزور ہے. پھر خالی صحت ہی کی بات نہیں ہے، اقسام کی بھی بات ہے. ایک حدیث ہوتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں متواتر. سنا ضرور ہوگا آپ نے. علماء اکثر کہتے ہیں جی یہ متواتر حدیث ہے، یا اس حدیث میں تواتر پایا جاتا ہے. احناف جو ہیں وہ تواتر کو فوقیت دیتے ہیں. اب اگر کوئی امام کہے کہ میں نے تواتر کو فوقیت نہیں دینی ہے تو ایک اصول ہو گیا. ایک امام کہے کہ میں نے تواتر کو فوقیت دینی ہے تو وہ بھی ایک اصول ہو گیا. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات بہرحال ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، ایک دوسرے کو غلط کہا جائے. جو ائمہ، جو فقہا ہیں ہمارے، ان کے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات سے نہ تو فرقہ بنتا ہے، نہ ہی اس پہ کوئی جھگڑا بنتا ہے. کیا یہ ائمہ ایک دوسرے کا ادب احترام نہیں کرتے رہے؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، جبکہ امام حنبل کی اپنی فقہ ہے، امام شافعی کی اپنی فقہ ہے. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، جبکہ امام مالک کی اپنی فقہ ہے، امام شافعی کی اپنی فقہ ہے. پھر امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام محمد کی فقہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ حنفی فقہ ہے، جبکہ امام شافعی کی اپنی فقہ ہے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا فیصلہ درست نہیں ہے. ان میں سے اگر کسی کا آپ کو جملہ ملتا بھی ہے کتابوں میں تو وہ اس طرح کے جملے ہیں، بھئی وہ ان کا اجتہاد تھا، یہ میرا اجتہاد ہے. اس طرح کے جملے ملتے ہیں آپ کو. ان کے ایسے جملے نہیں ملتے کہ اس کا فیصلہ غلط ہے اور میرا صحیح ہے. ہم سمجھتے ہیں آج کی گفتگو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن کم از کم اتنا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جھگڑے والی باتیں ہیں نہیں. احناف ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وہ ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے. ان کے پاس اپنے دلائل اور اپنے روایات موجود ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل اور اپنی روایات موجود ہیں. اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ بالکل کہہ دیں کہ جی ہماری نماز یوں اور ان کی نماز یوں، اور ہمارے دلائل بڑے بچگانہ ہیں، عرض کریں ہم آپ کو. مثلا ہمارے یہاں اکثر ایک دلیل دی جاتی ہے اور ممبروں پہ بیٹھ کے دی جاتی ہے کہ دیکھیے نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ادب ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ادب نہیں ہے. شاید آپ نے بھی سنا ہو، اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے. ذہن میں رکھیں کہ مختلف علاقوں کی روایات اور ان کا تمدن مختلف ہوتا ہے. اب ترکیوں میں سینے پہ بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کے سینے پہ ہاتھ باندھنے کو ادب مانا جاتا تھا. تو کچھ چیزوں کا تعلق علاقائی مزاج کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
ایسی چیزوں کو کم از کم دینی معاملات کے اندر بطور دلیل پیش نہیں کرنا چاہیے۔ دینی معاملات میں اگر آپ ایسی چیزوں کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے تو کیا آپ جرت کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ امام شافعی، امام احمد، حضرت عبد القادر جیلانی، پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام اکثر ہم سنتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں اور ان کے تذکرے پڑھتے بھی ہیں، یہ سب تو سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی حنفی نہیں تھا۔ جلال الدین سیوطی، تبری، یہ بھی حنفی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ فقہ کے فرق پہ ہم فرقہ بھی نہیں مانتے اور فقہ کے فرق پہ ہم جھگڑا بھی نہیں کرتے۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرتے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ہم سے پوچھ لیں کہ اچھا آپ کے پاس جو حدیث ہے اس کی صحت کا آپ کا پیمانہ کیا ہے، تو جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح اگر احناف میں مختلف مکاتب فکر بن گئے ہوئے ہیں اور سب کا تعلق کسی نہ کسی، جیسے کوئی امام محمد کے فتوے پہ چل رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی حنفیت سے خارج کوئی نہیں ہوتا اس سے۔ اور اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ اس سے، اگر آپ حناف سے ہیں تو آپ حنفیت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ بس امام ابو حنیفہ کہتے ہیں گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو گاؤں گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے، اور گاؤں گاؤں کے اندر اتنی مساجد ہیں جن میں جمعہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام فقہ کے اندر، تمام مکاتب فکر میں ضرورت اور حالات کے مطابق دوبارہ اجتہاد ہوا ہے اور فیصلے بدلے گئے ہیں۔ اس وقت کے گاؤں میں اور آج کے گاؤں میں فرق ہے۔ آج کا گاؤں اس وقت کے چھوٹے شہر سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ آج کل کے گاؤں بہت بڑے بڑے گاؤں ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو یہ غلط باتیں منسوب کر دی گئی ہیں، اور ضد برائے ضد میں چیزیں ہم نے پکڑ لی۔ ہم یہ کرتے ہیں، تم وہ کرتے ہو، اگلے نے ضد میں آ کے کہا ہاں ہم کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اب فقہ حنفیہ اور فقہ مالکیہ یہ کہتی ہے کہ کتنی ہی صحیح حدیث ہو، اگر وہ قرآن مجید کے ظاہر سے ٹکرا جائے گی تو ہم اس کو براہ راست سے اس طرح استعمال نہیں کریں گے۔ ایک اصول ہے، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے، لیکن آپ کے پاس اگر اختلاف کر رہے ہیں تو کیا اتنا علم ہے کہ اختلاف کرتے آپ جچتے ہوں؟ اگر علم نہیں ہے تو پھر کوئی مقصد نہیں۔ تو جو فقہی اختلاف رائے ہے، اسی طرح عقائد کے اندر مختلف ائمہ نے کام کیا، امام اشعری نے کام کیا، امام ماتریدی نے کام کیا، امام نصفی نے کام کیا۔ علماء حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے امام نصفی، عقیدہ نصفیہ پڑھا ہوگا درس نظامی کے اندر۔ اسی طرح امام طحاوی نے کام کیا، امام سنوسی نے کام کیا، کئی لوگوں نے کام کیا۔ تو کیا اب ہم کہہ دیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ؟ انہوں نے اپنا علیحدہ علیحدہ فرقہ بنا لیا تھا۔ مثلا امام طحاوی نے بہت آسان طریقے سے بیان کیا ہے، جبکہ امام جو ماتریدی ہیں انہوں نے انتہائی پیچیدہ بحثیں کی ہیں، جو عام آدمی تو چھوڑیں، اکثر ہمارے علماء بھی بیچارے جو ہے اس پیچیدہ ان بحثوں کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے ہمیں دھیان کرنا ہے، ہمیں ان الٹی سیدھی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ یہ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، چاہے امام مالک ہیں، چاہے امام شافعی ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہیں، چاہے امام احمد ہیں، تبری ہیں، سیوطی ہیں، یہ سب ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ سب کے ساتھ ہم امام لگاتے ہیں، سب کو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے بھی فیصلے کو یہ کہہ کے رد کر دیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو جناب روز قیامت یہ نہ ہو کہ ہمیں ثابت کرنا پڑ جائے کہ ہمارا علم ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو تھا۔ ٹھیک ہے جی، کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے کم از کم اس کے برابر علم تو چاہیے نا۔ اب گلی کے کسی کونے سے ایک بندہ اٹھ کے کہتے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں تو یہ کہتا ہوں، بھائی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ دوسرا جھوٹ جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے کہ جی ہم نے اجتہاد بند کر دیا۔ کوئی اجتہاد بند نہیں ہوا ہے، اجتہاد صرف عبادات میں بند ہوا ہے۔ آج آپ نماز پڑھنے کا کوئی نیا طریقہ نہیں نکال سکتے۔
آپ آج وضو کرنے کا کوئی نیا طریقہ نہیں نکال سکتے، لیکن باقی معاملات میں چل رہا ہے اجتہاد۔ یہ اجتہاد نہیں ہے کہ آج ہم یہ اس وقت ساؤنڈ سسٹم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور اذان جو ہم دیتے ہیں باہر وہ لگا ہوا ہے، اسپیکر لگا ہوا ہے۔ جس وقت یہ آیا تھا اس وقت فتویٰ موجود تھا کہ حرام ہے یہ، جس وقت ٹیلی فون آیا تھا فتویٰ تھا کہ یہ حرام ہے۔ اب جب ٹیلی فون آیا اور ہم نے کہہ دیا، فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج تو ٹیلی فون حرام نہیں ہے، آج تو ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، سب لوگ بنیادی طور پہ اس ٹیلی فون کو استعمال کر رہے ہیں، تو کہاں حرام ہوا یہ؟ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ کہ جی اجتہاد بند ہو گیا، کوئی اجتہاد بند نہیں ہوا۔ اجتہاد آج بھی جاری و ساری ہے، اور ضرورت اور حالات کے مطابق علماء بیٹھتے ہیں۔ ایک معاملہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے دفتر کے ایک ساتھی کے ساتھ پیش آیا، معاملہ پیش نہیں کریں گے آپ کو، اور وہ چلے گئے ایک جگہ پہ کہ جناب عام فتویٰ تو یہی ہے کہ یہ معاملہ حرام ہے، آپ اس میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو تفصیل بتائی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گو کہ ویسے یہ معاملہ حرام ہے، لیکن جو آپ کے حالات ہیں اس میں یہ حرام نہیں ہے بلکہ مناسب ہے، لیکن آپ ذرا رک جائیے، ہم اپنی کاؤنسل میں یہ بھجوائیں گے اپنا فیصلہ تاکہ ان سے بھی اس کی تائید آ جائے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ پھر انہوں نے بھجوایا، پتہ چلا کہ پیچھے کو 20 25 30 علماء کی کاؤنسل بیٹھی، اور پھر انہوں نے سارے معاملے کو اچھی طرح سے دیکھا، اور انہوں نے کہا ہاں اگر یہ بات ہو تو یہ جو معاملہ ویسے حرام ہے اس کو ہم جائز قرار دیں گے۔ تو یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہماری زندگی کی بات ہے، یہ مشکل سے میرے خیال ہے 5-6 سال پرانی بات ہوگی۔ کون سا اجتہاد بند ہوا؟ جھوٹ بولتے۔ تو خواہ یہ سوشل میڈیا کی الٹی سیدھی باتوں پہ ذہن جو ہے وہ اپنا خراب نہ کریں، اور قرآن سے جڑے رہیں۔ کسی بھی فقہ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ جڑے رہیں، لیکن کسی دوسرے فقہ کے اوپر کسی قسم کی بد زبانی بد کلامی نہ کریں۔ یہ سارے ہمارے ائمہ ہیں، شافعی، احمد، مالک، ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، سب ہمارے ہی سروں کا تاج ہیں۔ یہ وہ باہر سے لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے فیصلے کو ہم اٹھ کے کہتے نہیں انہوں نے غلط کہا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب جو ہے وہ سکھائے، احترام سکھائے، محبت سکھائے، اپنے معاملات کو ہم سیدھا کریں، اور اللہ رسول کے جو احکامات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اذن و توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔